جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر علی مومن اور منافق کے درمیان فرق پیدا کرتا ہے۔ صلح حدیبیہ کے مقام پر 1400 صحابہ 1500 صحابہ کے مابین حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس شخص کے دل کو آزما کر ایمان کے لیے جو ہے وہ چن لیا ہے۔ اس شخص کے دل کو ایمان کے لیے اللہ رب العزت نے چن لیا ہے۔ اب صحابہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں قالوا هو من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون ہے کہ جس کے ایمان کو رب کائنات نے جو ہے وہ چن لیا ہے۔ تمام صحابہ اسی رشک میں رہے کہ کون ہے وہ خوش نصیب، اور سوال کرنا شروع کر دیا۔ اب اس جمیع صحابہ کرام میں سارے کے سارے صحابہ موجود ہیں، جس میں خلفائے راشدین بھی ہیں، صرف سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے مذاکرات کے لیے بھیجا تھا۔ باقی جمیع صحابہ، عشرہ مبشرہ صحابہ بھی، پہلے 40 صحابہ جو سب سے پہلے ایمان لائے وہ بھی، بدری صحابہ بھی 313 بھی، یعنی کہ سارے کے سارے صحابہ وہاں پہ حضور کے مابین جمع تھے۔ پھر عرض کرتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، من ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خوش نصیب کون ہے کہ جس کے ایمان کو رب کائنات نے جو ہے وہ چن لیا ہے۔ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فدا قومی و ابی، من ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون ہے خوش نصیب کہ جس کے ایمان کو رب کائنات نے ایمان کے لیے جو ہے وہ اللہ رب العزت نے اس کو آزما کر چن لیا ہے، وہ کون ہے؟ تو فقال، حضور نے فرمایا ہوا واصف النعل، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ میرے جوتے، وہ میرے جوڑے سیدھے کرنے والے ہیں، وہ میرے جوتے اٹھانے والے ہیں، وہ میرے جوڑوں کو گانٹھنے والے ہیں، وہ میرے جوڑوں کو سیدھا کرنے والے ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر و بیشتر اپنے جوتے جوڑنے کے لیے، اپنے جوتے گانٹھنے کے لیے، سیدھے کرنے کے لیے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بلا کر اور انہیں دیا کرتے تھے، اور ہمیشہ آپ ہی حضور کے جوڑوں کو حفاظت میں رکھا کرتے تھے، سنبھالا کرتے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو مصطفیٰ کے نالین کی حفاظت کرتا ہے، رکھوالا بنتا ہے، اللہ رب العزت اس کے ایمان کا رکھوالا بن جاتا ہے۔ دوستان محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت رکھنا بھی ایمان ہے، محبت رکھنا بھی ایمان ہے، لیکن جس ایمان کو رب چن رہا ہے اس کا ایمان کیا ہے کہ وہ محبوب کے جوڑوں کی رکھوالی کر رہا ہے، محبوب کے جوڑوں کو اٹھا رہا ہے، محبوب کے جوڑوں کو سیدھا کر رہا ہے۔ تو جو مصطفیٰ کے جوڑوں تک پہنچتا ہے اور جوڑوں کو سیدھا کرتا رہتا ہے، سنبھالتا رہتا ہے، اللہ رب العزت اس کو اپنے ایمان، اس کے ایمان کی جو ہے وہ حفاظت فرماتا ہے، اس کے ایمان کا رکھوالا خود رب بن جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جو مصطفیٰ کی نالین تک پہنچتا ہے، پھر اب اس کو 1500 صحابہ میں بھی، جمیع امت میں بھی اللہ رب العزت اس کے ایمان کو جو ہے وہ اپنے خاص ایمان کے لیے بھی چن لیتا ہے۔ دوستان محترم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث کو بھی امام ترمذی اپنی جامع ترمذی میں بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک نایاب پرندے کا بنا ہوا گوشت جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں آیا۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ میرے ساتھ کوئی اور بیٹھ کر یہ نایاب پرندے کا گوشت جو ہے وہ تناول فرمائے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں امام ترمذی فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے ہاتھوں کو بلند کیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ باری تعالیٰ، جو تجھے اپنی مخلوق میں تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ محبوب ترین شخص ہے، اس کو تو میرے پاس بھیج اور یہ نایاب پرندہ میرے ساتھ بیٹھ کے وہ تناول فرمائے۔ امام حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ خدا کی عزت کی قسم، ابھی حضور کے وہ دعائیہ ہاتھ ابھی نیچے نہیں آئے تھے کہ اتنے میں امام علی مقام حضرت مولا کائنات علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں آئے اور حضور نے ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ نایاب پرندے کا گوشت جو ہے وہ تناول فرمایا۔ دوستان محترم، امام ترمذی
اپنی جامع ترمذی میں حدیث روایت کرتے ہیں کہ 3717 حدیث نمبر ہے۔ یہ روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کا، جمیع صحابہ کا یہ قول ہے کہ جب بھی ہمیں معلوم کرنا ہوتا کہ یہ منافق ہے یا مومن ہے، تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کے سامنے ذکر اہل بیت کر دیتے، ذکر علی کر دیتے۔ اگر وہ ذکر اہل بیت سن کر، ذکر علی سن کر وہ کھل اٹھتا اور اس کی پیشانی روشن ہو جاتی، کھل اٹھتی، اور اس کی آنکھیں محبت سے نم ہو جایا کرتی، تو ہم سمجھ جاتے کہ یہ صاحب ایمان ہے۔ اور اگر ذکر علی سن کر، ذکر اہل بیت سن کر اس کی پیشانی میں بل آ جاتے، اس کی پیشانی میں مروڑ آ جاتی، اور طرح کی طبیعت میں اتار چڑھاؤ آ جاتا، تو ہم سمجھ جاتے کہ یہ منافق ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر و بیشتر یہ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی منافق علی سے محبت کر ہی نہیں سکتا، اور کوئی مومن علی سے بغض رکھ ہی نہیں سکتا۔ مطلب کیا کہ منافقت اور مومن اور ایمان جو ہے یہ دونوں یکجا ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ کوئی منافق ہی ہوگا جو علی سے بغض رکھتا ہوگا، اور کوئی مومن ہی ہوگا جو علی سے محبت رکھتا ہوگا۔ پتہ یہ چلا کہ محبت وہی رکھتا ہے کہ جو مومن ہوگا، اور منافقت وہی رکھتا ہے جو منافق ہوگا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ آپ اپنے ابا جان سے روایت کرتی ہیں، خود روایت کر رہی ہیں کہ میرے ابا جان مولا کائنات کے چہرے کو تکتے رہتے تھے ہمیشہ۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ النظر الی وجہ علی عبادت، کہ علی کا چہرہ تکنا بھی عبادت ہے۔ اب یہ روایت کون کر رہا ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین خود روایت فرما رہی ہیں، اور فرماتی ہیں کہ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اب جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہو، جس کا ذکر کرنا عبادت ہو، اور اس کے دل کو بھی رب کائنات نے ایمان کے لیے آزما کر جو ہے وہ چن لیا ہو، وہ کوئی اور ذات نہیں ہے، وہ ذات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا علی منی و انا من علی، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ اس لیے اب قیامت تک جو ہے ایمان کا معیار وہ یہ ہے کہ جس نے علی کو مانا، حسن و حسین کو مانا، سیدہ کائنات کو مانا، مصطفیٰ کو مانا اور خدا کو مانا، وہی صاحب ایمان ہے، وہی ایمان والا ہے، وہی مومن ہے۔ اور جس نے فقط خدا کو مانا اور علی کو نہ مانا، مصطفیٰ کو نہ مانا، وہ منافق ہے، اس کا کوئی ایمان سے کوئی تعلق نہیں۔ تو ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو علی کا ذکر مومن اور منافق کے درمیان فرق پیدا کرتا ہے۔